حضرت بی بی فاطمہ ارلی لائف. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the lady of, underline the lady of paradise. جنت کی, پیراڈائز کو اس جنت, ٹھیک ہے, جنت کی بی بی ہیں بی بی فاطمہ. was the dearest daughter of محمد صلی اللہ علیہ وسلم, the messenger of Allah and last of the all the prophets. حضرت بی فاطمہ کون ہے؟ پیارے نبی کی بیٹی ہیں, اور ان کو جنت کا کیا کہا جاتا ہے؟ جنت کی بی بی ہیں وہ, ٹھیک ہے. برتھ مطلب پیدائش. اکارڈنگ ٹو دی authentic traditions, حضرت بی فاطمہ was born 5 years before proclamation. Underline born 5 years before proclamation of the prophethood. جب پیارے نبی کو نبوت نہیں ملی تھی اس وقت یہ پیدا ہوئی تھیں. پیارے نبی کو نبوت کس عمر میں ملی ہے؟ 40 سال میں. 5 سال پہلے بھی فاطمہ پیدا ہوئی تھی, تو کس کیا ایج تھی پیارے نبی کی؟ 35 years old. 35 سال کے تھے پیارے نبی when حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم was 35 years old. her blessed mother حضرت ختیجہ, underline mother حضرت ختیجہ, was 55 years old. حضرت ختیجہ کی کیا عمر تھی؟ 55 سال تھی حضرت ختیجہ جب ان کی بیٹی ان کو حضرت بی فاطمہ پیدا ہوئی تھی. She was the youngest children of حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ختیجہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی, ٹھیک ہے. ٹائٹلز کہ ان کو کس کس, حضرت بی فاطمہ کو اور کس کس نام سے پکارا جاتا ہے, کس کس نام سے بی فاطمہ مشہور ہیں, کہا جاتا تھا ان کو. she had many titles. some said سیدہ نساء اہل الجنت, کچھ کہتے تھے سیدہ نساء العالمین, کچھ کہتے تھے زہرا, کچھ کہتے تھے بطول, اور کچھ کہتے تھے طاہرہ. یہ سارے نام حضرت بی فاطمہ کے رکھے ہوئے تھے لوگوں نے, اور یہ سب اچھے نام ہیں, ٹھیک ہے, اچھائی کی طرف اچھائی بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پیارے نبی کو بھی 2 ناموں سے بلاتے تھے, کیا تھے؟ جی. تو اس وقت لوگ نا, اس زمانے میں لوگ آپ کے کیریکٹر اور آپ کی تمیز اور طریقے کے حساب سے آپ کے نام رکھ لیتے تھے, ٹھیک ہے. childhood and events of the early life. حضرت بی فاطمہ was a very serious and underline serious and simple from her childhood. زیادہ مستی خور, مذاق اور یہ نہیں کرتی تھیں, بہت سیریس تھی اور سمپل رہتی تھی. she did not like playing and did not like to go to her tribe's houses. ان کو زیادہ کھیل کود بھی کرنا پسند نہیں تھا بی فاطمہ کو, اور زیادہ کسی کے گھر آنا جانا بھی ان کو پسند نہیں تھا بچپن سے. she always stayed home with her parents. وہ ہمیشہ اپنے امی ابو کے ساتھ رہتی تھی. the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم, the messenger of Allah and the last prophets, liked her simplicity, intelligence and wisdom. حضرت بی فاطمہ کی, پیارے نبی کو اور ان کے اور حضرت بی بی ختیجہ کو, حضرت بی فاطمہ کی سمپلسٹی مطلب سادگی, انٹیلیجنس مطلب سمجھداری, اور وزڈم مطلب ان کا وزڈم کیا ہوتا ہے؟ ان کا رکھ رکھاؤ, ان کا طریقہ, ان کی سوچ, یہ ان کو بہت پسند تھی. this is why everybody used to call her بطول. بطول کس لیے کہتے تھے؟ detached from the world, مطلب دنیاوی چیزوں میں ان کو حضرت بی فاطمہ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. دنیاوی چیزیں کیا ہیں؟ دنیاوی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ عیش و آرام. لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں پن دلاؤ, ہمیں کلپ دلاؤ, چوڑیاں دلاؤ, مہندی لگواؤ, جوڑے دلاؤ, ہاں ٹافیاں دلاؤ. چھوٹی بچیاں یہی مانگتی ہیں نا, جھولے جھلاؤ, جھولوں پہ لے کے جاؤ, پارک لے کے جاؤ, میٹھی چیزیں کھلاؤ. چھوٹے بچے یہی مانگتے ہیں. مگر بی فاطمہ, جی مجھ سے مجھے بڑی بچیوں کا میں ان کو بعد میں بتاؤں گی. اگر میڈم اور میں بیٹھیں گے اور آرام سے ان کو سارا کچھ بتا دیں گے تاکہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. She was brought up and trained in the blessed atmosphere of the house of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam.
دا میسنجر آف اللہ. اچھا بی فاطمہ جو تھی نا وہ اب چونکہ اپنی امی ابو کے ساتھ ہی رہتی تھی تو وہ ہمیشہ اس طریقے سے ٹرین ہوتی جا رہی تھیں کیونکہ حضرت پیارے نبی تو کتنے عظیم آدمی ہیں, اب ان کا شیڈو ان پر پڑتا تھا, ٹھیک ہے, وہ ان سے سیکھتی تھیں. اور بی بی خدیجہ بھی بہت ہی عظیم عورت ہیں, ان سے بھی سیکھتی تھی, وہ اچھائی کی طرف بڑھتی جا رہی تھیں. یس انس واٹ آر یو ڈوئنگ؟ سن لو پہلے. پروفٹس she reached the age of consciousness under the supervision of her mother. وہ جب بڑی ہوئی ہیں, جب بالغ ہوئی ہیں تو بھی حضرت بی بی خدیجہ کے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھیں, اور حضرت خدیجہ ان کو بتاتی رہتی تھیں کہ بھئی اب یہ صفائی کا مطلب یہ ہے, پاکی کا مطلب یہ ہے, اور جو بھی ماں بتاتی ہے اپنی بیٹیوں کو وہ بتاتی جاتی تھیں. although حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم was busy in the invitation and preaching Islam day and night. پیارے نبی دن اور رات اسلام کو پھیلانے میں, اسلام کی وہ کرنے میں لگے رہتے تھے. he used to spare particular time for her, but پھر بھی وہ حضرت فاطمہ کے لیے الگ سے ٹائم نکالا کرتے تھے. کنٹینیو. اچھا جی, میرج, حضرت بی فاطمہ کی شادی. آفٹر دا مائگریشن ٹو مدینہ, جب مدینہ ہجرت ہو گئی, the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم engaged بی فاطمہ to حضرت علی مرتضیٰ. جب ہجرت ہو گئی تو پیارے نبی نے حضرت بی بی فاطمہ کی منگنی کری حضرت علی سے. حضرت علی کے حالات, the financial conditions of حضرت علی مرتضیٰ was not very good in those days. اس وقت حضرت علی کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے, مطلب اتنے امیر نہیں تھے, اتنا پیسہ نہیں تھا. He only had one horse and one piece of armor. حضرت علی کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا اور ایک لوہے کا ایک ڈریس تھا جو جنگ میں پہنا جاتا ہے. According to the instructions of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he sold out his armor in حضرت پیارے نبی نے کہا کہ حضرت علی کو کہ بھائی تم اپنا پیسے لاؤ کیونکہ ولیمہ تو تم نے کھلانا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. کس کی؟ لڑکے والوں کی. تو اب لڑکے کے پاس تو کچھ تھا نہیں, تو انہوں نے کہا کہ اب یہ آرمر ہے یہ بیچو. انہوں نے بیچا. کتنے کا بیچا؟ 480 سلور کوئنز, چاندی کے سکے اس وقت جو ملتے تھے وہ 480 ملے تھے اس ایک آرمر کے. انہوں نے وہ بیچا. اور حضرت عثمان بوٹ, کس نے خریدا تھا؟ حضرت عثمان نے خریدا تھا. اینڈ دین ریٹرنڈ دا سیم آرمر ٹو علی ایز اے گفٹ. حضرت عثمان نے شادی کا تحفہ وہی آرمر ان کو واپس کر دیا, اور 480 کا انہوں نے بیچا تھا, اس کو واپس کر دیا ایز اے تحفہ, شادی کا تحفہ کر کے ان کو واپس کر دیا. حضرت علی المرتضیٰ ارینج دا میرج ود آرمر منی. ان کو جو پیسے ملے تھے 480 سلور کوئن درہم جو ملے تھے اس سے انہوں نے شادی کا خرچہ کیا. دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریڈ دا میسیجز آف دا سرمن. نکاح میں وہ ہوتا ہے نا جو درس ہوتا ہے, نکاح کسی نے اٹینڈ کیا کبھی کسی کا؟ تو اس میں پڑھتے ہیں نا, وہ جو مولوی پڑھتے ہیں نا, اس سے پہلے جو پڑھتے ہیں دعا سے پہلے جو پڑھتے ہیں بتاتے ہیں کہ بھائی شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس میں ذمہ داری ہوتی ہے. چلو. اینڈ ہی گیو بس اچھا, اینڈ ہی گیو دا مہر. اچھا, آدمی کے اوپر ہی سارا خرچہ ہے, مہر بھی آدمی نے دینا ہے, عورت کے اوپر, عورت کے گھر والوں پہ کوئی خرچہ نہیں ہے اسلام میں. حضرت علی نے حضرت بی فاطمہ کو دیے, رکھے کہ 400 سلور کوئنز میں آپ کو دوں گا, شادی کرنے کے بعد میں آپ کو دوں گا ایز اے گفٹ. تو حضرت بی فاطمہ کو, اور دعائیں دوں گا, اینڈ پریئرز فار بلیسنگز. thus in the second year of ہجری, after the battle of بدر, جب غزوہ بدر ہو گئی دوسری ہجری میں, اس کے بعد حضرت علی کا اور بی فاطمہ کا سادگی سے, سمپلسٹی سے نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی. پرسنالٹی اینڈ اسٹیٹس آف حضرت بی بی فاطمہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ possessed excellent habits and qualities. اب ان کی اتنی ایکسلنٹ, اتنی بہترین ہیبٹس, عادتیں اور کوالٹیز کیسے ہو گئی حضرت بی فاطمہ کی؟ بتائیں مجھے. کم آن ایوری ون, بتائیں کیسے ہو گئی اتنی اچھی عادتیں حضرت بی فاطمہ کی؟
بچپن میں وہ کہیں باہر ادھر ادھر تو جاتی نہیں تھیں, دوست انہوں نے بنائے نہیں تھے. دوست تھے ان کے کون تھے؟ ان کے امی ابو, ان کے ابو. اور ان کے امی ابو ہمارے جیسے گنہگار تو تھے نہیں, ان ایسے اچھے آدمی تھے, اتنے اچھے پیارے نبی, اور حضرت بی بی خدیجہ کی بیٹی تھی, تو اچھائیاں ہی سیکھتی گئیں وہ. ٹھیک ہے, تو وہ الٹیمیٹلی ایکسیلنٹ ان کی کوالٹیز اور اچھائیاں ہو گئیں, ہیبٹس بھی بہت اچھے ہو گئے. شی واز اے ویری پائس اینڈ ڈیووٹیڈ وومن. وہ بہت ہی تقویٰ پہ یقین رکھنے والی اور بہت پرہیزگار عورت تھی. شی یوز ٹو ڈو آل دا ورک ایٹ ہوم ہر سیلف, اینڈ ڈیورنگ دس ٹائم شی آلسو انگیجڈ ان ریممبرنس آف اللہ. وہ گھر کا سارا کام خود کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا دل میں ورد بھی کرتی رہتی تھی. ٹھیک ہے. although she had been starving for many days, وہ کافی دن تک فاقے بھی کرتی تھی. she never returned any person empty handed. خود بھوکی رہ جاتی تھی, مگر اگر کوئی سوالی یا کوئی مانگنے والا دروازے پہ آ جائے تو اس کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ دے کر ہی بھیجتی تھی, خالی ہاتھ نہیں بھیجتی تھی. she always followed the footsteps of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in her eating and drinking, standing and sitting down, talking, dressing, in all her ways. حضرت پیارے نبی کو, رسول اللہ کو وہ ہر چیز میں فالو کرتی تھیں. کیسے بیٹھ رہے ہیں پیارے نبی, کیسے اٹھ رہے ہیں پیارے نبی, کیسے کھا رہے ہیں, کیسے دے رہے ہیں, کیسے چل رہے ہیں, کیسے پی رہے ہیں, کیسے کپڑے پہن رہے ہیں, وہ ہر چیز نوٹ کرتی تھیں اور اس طرح اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتی تھیں. حضرت بی بی عائشہ, اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے ام المومنین. ام المومنین کا کیا مطلب ہے؟ ام المومنین کا کیا مطلب ہے؟ ام المومنین کا مطلب ہے مومنین, تمام مومن کی والدہ. ام مطلب ماں. تمام مومنوں کی, پیارے نبی کی جتنی وائفز ہیں وہ سب ہر مومن کی ماں ہیں. ٹھیک ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ said, I found حضرت بی بی فاطمہ the most similar to محمد صلی اللہ علیہ وسلم in all her movements and postures. کہہ رہی ہیں حضرت بی بی عائشہ, حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت بی بی فاطمہ کو بالکل پیارے نبی جیسا ہی دیکھا ہے. کئی عادتیں جیسے چلنا اٹھنا وہ سب بی بی فاطمہ کا کس سے ملتا ہے؟ پیارے نبی سے ملتا ہے. When she came to the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, جی جائیے. He welcomed her warmly and gave her great respect. سیدھے and got her sit next near him. جب بھی پیارے نبی کے پاس وہ جاتی حضرت بی بی فاطمہ تو پیارے نبی اپنی چادر بچھا دیتے تھے کہ یہاں بیٹھیے. بی بی فاطمہ کو بہت رسپیکٹ دیتے تھے حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. When Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم visited her house, she greeted him warmly. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to say about her, Fatima is a part of my body. Whoever made her happy made me happy, and whoever made her angry made me angry. پیارے نبی نے کہا کہ حضرت بی بی فاطمہ جو ہیں وہ میرا ایسے اتنے مجھے پیار ہے ان سے کہ ایسا میرے جسم کا حصہ ہے. وہ اگر اس کو کسی نے خوش کیا سمجھو مجھے خوش کیا, اور اگر اس کو کسی نے دکھی کیا تو مطلب مجھے دکھی کیا. When Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم intended to do a journey, so the last person he used to meet was Hazrat Bibi Fatima, and the first person when he comes back to meet was Hazrat Fatmatul Zahra. جب بھی حضرت پیارے نبی کسی کام سے یا کسی وجہ سے باہر جاتے, شہر کے باہر یا کہیں اور کام کے لیے جاتے, تو حضرت بی فاطمہ کو مل کے جاتے, اور واپس جب آتے تو سب سے پہلے بی فاطمہ سے ملتے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم went to her house ایک دفعہ once, بی فاطمہ کے گھر گئے, and he saw that she was kneading the dough and the remembrance of Allah counting on her tongue. اچھا وہ جو ان کے گھر گئے, بی فاطمہ کے گھر گئے, تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت بی بی فاطمہ جو ہے وہ آٹا گوندھ رہی ہیں اور منہ سے اللہ پاک کا نام لیے جا رہی ہیں. تو there were many patches, اور ان کے کپڑوں میں ڈھیروں پیوند تھے. پیوند پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جی, جہاں سے کپڑا پھٹ جاتا ہے, کپڑے پھٹے ہوئے پہ
نیچے سے دوسرا کپڑا لگا کے اور اس کپڑے کو سلائی کر دیتے ہیں, وہ ہوتا ہے پیوند. پیوند کو انگلش میں کہتے ہیں پیچ. جی, تو the tears came out of the Holy Prophet ﷺ's eyes and said, "O Fatima, confront the suffering of the world with patience and wait for the eternal happiness of the hereafter. Allah Almighty will give you a good reward for it." اچھا, جب پیارے نبی نے دیکھا کہ میری بیٹی جو ہے, اچھا اب یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ جنت کی شہزادی کی. ایسے دنیا میں شہزادی کا کتنا راج ہوتا ہے, کتنا نخرہ ہوتا ہے, ہاں یا نہیں؟ مگر یہ تو جنت کی رانی تھی, جنت کی شہزادی تھی, اور کر کیا رہی تھی؟ آٹا اپنے ہاتھ سے گوندھ رہی ہیں, اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں جن کے نیچے پیوند لگا ہوا ہے, ایسے کپڑوں میں بیٹھ رہی ہیں اور اللہ کا نام لیے جا رہی ہیں, یا اللہ یا اللہ, یا جو بھی کلمہ پڑھ رہی ہیں. حضرت پیارے نبی آئے تو ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار اتنا ایفرٹ کر رہی ہے. تو پھر حضرت پیارے نبی نے بولا کہ دنیا کی سختیوں کو برداشت کرو, اور آخرت کی تمہیں بہت ساری ملیں گی, ثواب ملے گا آخرت میں, آپ کو بہت ساری نعمتیں ملیں گی. ہم بھی تو اسی اس پہ رول پہ چلتے ہیں نا کہ ہم, اچھا اب بی بی فاطمہ جو ہیں وہ جنت سے کچھ بھی منگوا سکتی تھیں, ان کو کیا ضرورت ہے, وہ پکی ہوئی روٹیاں منگوا لیتی اوپر سے, کیوں نہیں آتی بھائی؟ دیکھو منو سلوا بھی تو اترتا تھا کہ پکا ہوا کھانا اترتا تھا, تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا ہے, روز ایک ہی ڈش آ رہی ہے, ہمیں نہیں کھانی, کچھ اور دو. ہر روز منو سلوا اتر رہا ہے, پکا ہوا آتا تھا گرم گرم, مگر وہ بھی اس میں بھی خوش نہیں تھے لوگ. تو اب یہ تو نارمل لوگوں کے لیے آتا تھا. آپ یہ سوچیں کہ ان کے لیے جنت کی شہزادی کے لیے کیا کیا اتر سکتا ہے. اب ایک دفعہ پیارے حضرت بی بی فاطمہ جو ہیں کسی شادی میں ان کو انویٹیشن ملی تھی, تو انہوں نے اللہ پاک سے کہا کہ یہ تو بہت کوئی قریش کے بہت بڑا خاندان ہے جس کی مجھے انویٹیشن ملی ہے شادی کی, میں کیسے جاؤں گی, میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں شادی کے, سب پھٹے پرانے کپڑے ہیں. تو اللہ پاک نے کہا, پیارے نبی نے کہا کہ آپ کے پاس جو کپڑے ہیں نا, جو ان میں سے اچھا ہے آپ وہی پہن کے جائیں, ہماری جو اوقات ہے. دیکھو اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں نا, پیارے نبی اپنی بیٹی کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بھائی جو اوقات ہے نا اس میں رہو. کوئی یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا میں جنت سے تمہارے لیے منگوا دیتا ہوں, یا بیٹا میں تمہارے لیے نیا جوڑا لے لیتا ہوں. کوئی کم تھے لوگ دینے والے پیارے نبی کو کتنے دیتے تھے لوگ, اتنا پیسہ کتنا دیتے تھے, مگر انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی کو 5 جوڑے میری بیٹی کو اپنے لیے خرید کے رکھے, وہ اس کا پھٹا ہوا تھا تھوڑا سا کونا. پیارے نبی نے بلکہ پیارے نبی نے کہا کہ اچھا ہے تم زندگی کی ہارڈ شپس کو برداشت کرو. ہمیں بھی تو یہی کرنا چاہیے نا, ہارڈ شپس کو برداشت کرنا چاہیے. جب جنت کی شہزادی برداشت کر سکتی ہے تو ہم کیا ہیں, ہم تو آرام سے کر سکتے ہیں برداشت. تو پھر یہ ہوا تھا آگے اس میں سٹوری میں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے جوڑا بھیج دیا تھا ایز اے گفٹ حضرت بی بی فاطمہ کے لیے. وہ بہت خوش ہوئی, حوریں آئی تھیں, پریاں آئی تھیں, حضرت بی بی فاطمہ کو تیار کرا انہوں نے, تیار کر کے ان کے لیے جیسے سنڈریلا کا نہیں گاڑی بگی تھی, ایسے ان کو لے کے بہت شان سے لے کے گئے کہ بھائی وہ کوئی عام عورت نہیں ہے, بی بی فاطمہ جنت کی شہزادی ہیں. جب وہ گئیں تو دلہن جو تھی وہ تو ان کے آگے پھیکی لگنے لگی, اور سب لوگ بی فاطمہ کو دیکھ کے اتنے ڈیزلڈ ہو گئے, اتنی آنکھوں میں ان کی چمک آئی کہ سب لوگ وہیں بے ہوش ہو گئے. دلہن تک بھی بے ہوش ہو گئی. جب اٹھا کے دیکھا, چیک کیا تو بھائی دلہن اور سارے لوگ مر چکے تھے. پھر بی فاطمہ نے اب جہاں پہ خوشی کا ماحول تھا وہ سارا رونے کا ماحول بن گیا تھا. تو پھر بی فاطمہ نے 2 نفل نماز پڑھی, اللہ سے رو کے دعا کی کہ اللہ پاک پلیز میں کسی کی خوشی میں آئی تھی تو غم بن گیا. پھر اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کری. اسی وقت وہ لوگ سب کلمہ پڑھتے ہوئے جاگے تھے. آپ یہ سوچیں, پھر اٹھ گئے تھے, مسلمان ہو گئے تھے. پھر مطلب یہ آپ یہ سوچیں کہ بی فاطمہ نے مانگا کچھ نہیں, اللہ نے دیا کتنا, بتاؤ. اور ایسے شخص کی بیٹی اور جنت کی شہزادی اس حال میں ہے اور ایسے حال میں رہ رہی ہے. تو پیارے نبی نے کہا تھا, once the holy prophet was the guest at the house of Hazrat Abu Ayyub Ansari, underline Abu Ayyub Ansari,
When the tablecloth was laid, the Holy Prophet ﷺ placed some meat on a loaf of bread and said, "Send this to Fatima. She has been starving for many days." हज़रत प्यारे नबी जो थे एक दफ़ा हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर दावत पे गए. वहाँ पे दस्तरखान लगा, दस्तरखान पे गोश्त आया, क्योंकि अरब में ना ज़्यादा गोश्त खाया जाता है. अभी भी आप लोग जब बड़े होंगे, आप लोग सऊदी अरब जाएं या आप लोग दुबई जाएं, तो वहाँ पे जो शेख होते हैं, वो यही कम्युनिटी थी ना पूरी, वो लोग ज़्यादा गोश्त खोर होते हैं ज़्यादा. उनको पसंद है गोश्त खाना. तो बकरे का, गाय का, ऊँट का, दुम्बे का, ये बहुत शौक़ से खाते हैं. ठीक है, हर चीज़ में, नाश्ते में भी गोश्त की शोरबे से खाते हैं और रात में, दिन में, हर वक्त. ठीक है. अच्छा, तो प्यारे नबी ने सबसे पहले थोड़ा सा गोश्त और एक डबल रोटी पे रखा और उसको बांध के हज़रत बीबी फ़ातिमा के लिए भेजा कि जाओ हज़रत बीबी फ़ातिमा को दो. उसने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया. हज़रत बीबी फ़ातिमा ऑल्सो लव्ड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु immensely, and she was at the forefront of taking care of him in the occasion of a battle of Uhud. Underline, when Hazrat Bibi Fatima came to know that Hazrat Pyare Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is injured, she became very sad and immediately rushed to the battlefield and washed the wounds of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam with her hands. जब हज़रत बीबी फ़ातिमा को पता चला जंगे ओहद में, ग़ज़वाए ओहद में, कि हज़रत प्यारे नबी को ज़ख़म लगे हैं, चोट लगी है, तो वो ख़ुद भागती हुई गई, उनके ज़ख़्मों को धोया अपने हाथ से और उन पर पट्टी लगाई. ठीक है, और बहुत उदास थी. However, the bleeding did not stop from the head wound. So she burned the palm mat and filled the ashes in the wound, stopping the bleeding. अच्छा, प्यारे नबी के ना सर से खून रुक नहीं रहा था, निकले जा रहा था खून. तो हज़रत बीबी फ़ातिमा ने जो पाम ट्री होता है, ऐसा कोकोनट ट्री जैसा होता है पाम ट्री, उसके पत्ते लिए और उसको जला के उसकी राख जो थी वो उनके सर पे प्यारे नबी के लगाई ताकि खून रुके. फिर रुका खून. खजूर के पेड़ जैसा होता है. Hazrat Bibi Fatima also has a significance that Allah Almighty preserved the lineage of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam through her descendants. नस्ल किससे बढ़ती है? औरत से, मर्द से? मर्द से. मगर प्यारे नबी की नस्ल अल्लाह पाक ने हज़रत बीबी फातिमा से बढ़ाई है. ठीक है. हज़रत बीबी फातिमा के 2 बेटे थे, उनका क्या नाम था? हज़रत इमाम हसन और हुसैन. ठीक है. उनके बच्चे और उनके बच्चे, फिर उनके बच्चों में उनके बच्चे जो होते हैं वो सब सैयद नाम से रखते हैं अपने नाम के आगे. While the sons of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the messenger of Allah, passed away in the infancy, and the rest of the daughters and children did not survive. सिर्फ हज़रत बीबी फातिमा ही बढ़ती उम्र तक बची थी, वरना प्यारे नबी के जो बेटे थे और जो बाकी बच्चे थे उन सबका आहिस्ता आहिस्ता बचपन में ही इंतकाल हो जाता था. ठीक है. चिल्ड्रन. हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा हैड 6 चिल्ड्रन. अंडरलाइन 6 चिल्ड्रन. हज़रत बीबी फ़ातिमा के 6 बच्चे थे. उनके नाम थे हज़रत इमाम मोहम्मद हसन, हज़रत इमाम अब्दुल्ला हुसैन, हज़रत मोहसिन, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत उम्मुल मसैब ज़ैनब. हज़रत मोहसिन डाइड इन हिज चाइल्डहुड. हज़रत मोहसिन का तो बचपन में ही इंतकाल हो गया था. हज़रत हसन एंड हज़रत हुसैन एंड हज़रत ज़ैनब एंड हज़रत उम्मे कुलसूम आर फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम इन द टर्म्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स. अब ये जो 3 थे ना, हज़रत इमाम हसन, हुसैन, ज़ैनब और कुलसूम, 4, इनका ज़िक्र आगे भी है और वाक़या करबला में भी इनका ज़िक्र है. ठीक है. कभी सुना है वाक़या करबला? आपने सुना है कभी? मुहर्रम मनाते हैं ना, 9-10 की छुट्टी होती है. उस छुट्टी में आप कभी किसी सरमन पे जाए,
मजलिस में चले जाओ, क्यों आप किसी शिया की मजलिस में जाके बैठ जाएं? बात तो वो भी यही कर रहे होते हैं पूरे 9-10 मुहर्रम में। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम भी देखते हैं 1 से 10 मुहर्रम। भाई देखो मैं तो बीइंग अ वुमन हमें तो इतना अलाउ नहीं था, ना अभी भी है कि, और ना अब तो टाइम भी नहीं मिलता हमको कहीं इधर उधर जाने का। मगर हम लोग तो टीवी पर, अब तो हर चीज़ टीवी पे आ जाती है, आप टीवी पर देख सकते हैं। तो अभी कोई अगर हम लोगों का टीवी में नहीं आ रहा होता तो हम लोग ये जो शिया का आ रहा होता है, एक इमाम होते हैं शिया के, वो हाँ शिया के ही आते हैं ज़्यादातर, आप उसको लगाएं कुछ सुने, आपको पता तो चले कि मुहर्रम में 9-10 मुहर्रम में करबला का वाक़या, 9-10 मुहर्रम की छुट्टी क्यों होती है। मैं इंशाल्लाह देखूंगी, अगर मुझे मौका लगा तो मैं आप लोग को पढ़ा दूँगी। अच्छा जी, मुझे याद दिला दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इंतकाल, डेथ। आफ्टर द डिमाइस ऑफ होली प्रॉफिट, बेटा पुट योर हैंड्स टू योर सेल्फ। आफ्टर द डिमाइस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु, जब प्यारे नबी का इंतकाल हो गया, हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा यूज़ टू रिमेन वेरी सैड, बहुत उदास रहती थी, किसी चीज़ में अब बीबी फ़ातिमा का दिल नहीं लगता था। बाप का साया सर से उठ जाए बहुत बड़ी बात है, दिल वीरान हो जाता है दिल अंदर से, ठीक है। सो ओनली 6 months आफ्टर द डिमाइस ऑफ द होली प्रॉफिट, जब प्यारे नबी का इंतकाल हो गया तो उसके 6 महीने बाद ही 3 रमज़ान को बीबी फ़ातिमा का भी इंतकाल हो गया, ठीक है, 11 हिजरी को। एट द एज ऑफ 29 ईयर्स की थी बीबी फ़ातिमा। शी ऑल्सो पास्ड अवे एंड वॉज बरीड इन जन्नतुल बकी। हज़रत बीबी फ़ातिमा कहाँ की तदफीन कहाँ हुई है? जन्नतुल बकी में।